خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر جمعرات کے دن کو افضلیت اور جمعے کے دن کو افضلیت کیوں کہی ہے؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سید الایام، سارے دنوں کو، سید الطعام، حضور فرماتے ہیں گوشت سید الطعام ہے، سید کہتے ہیں آقا کو، سید الطعام گوشت۔ اس طرح سید الایام، سارے دنوں کا آقا، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور سید اللیل، یہ آج شب جمعہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے دنوں کی سردار، ساری راتوں کی سردار شب جمعہ، دنوں کا سردار جمعہ، یوم الجمعہ۔ جاگ رہے ہیں؟ اس کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، دنوں کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت مستند کتابوں میں اس کے مستند حوالے موجود ہیں۔ ابھی نا سکھر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے جن کا مطالعہ نہیں تھا اس شعبے میں، تھے مخلص، جن کا اس شعبے میں مطالعہ نہیں ہے، عملیات، وظائف، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، مطالعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور وہ پہلے سے تیاری میں تھے، اعتراضات کی تیاری میں تھے۔ میں نے جاتے ہی جب دیکھا نا ماحول کو، میں کہا واہ، مل بیٹھیں گے دیوانے، مل بیٹھیں گے دیوانے۔ انہوں نے اعتراض کیا، میں نے پہلے ان کو اپنے حالات بتائے، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر نے اعتراض کیا، اعتراض۔ یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کو کبھی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتے۔ روح کی دنیا، من کی دنیا، یہ یقین سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں، کبھی اعتراض سے نہیں چلتے۔ ان کا اعتراض بڑھتے بڑھتے نا، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، اسد وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نیک انسان ہے، ان کے گھر ہر سال محفل کے لیے وقت دیتا ہوں، ان کے ہاں جانا تھا، گھڑی میرے سامنے تھی، ایک اور جگہ دعا کے لیے جانا تھا، پھر وہاں تو میں نے کہا مجھے جواب اجازت چاہیے، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، تحفہ، ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اور وہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ ٹوٹکا بھی پیشاب والا ہے۔ میں نے کہا پیشاب والا ٹوٹکا دیتا ہوں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں شہر سے باہر گئے جہاں موجودہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں جب گئے کہ فرمانے لگے ہر روز کسی نہ کسی دوسرے بچھو کاٹ جاتا تھا، سانپ بچھو، جنگل تھا، سارا ویرانہ تھا،
बड़े टोटके आजमाए, बड़े टोने आजमाए, फायदा नहीं होता था। ये उन्होंने 2019 के अलबलाग में लिखा है, अकाबिर के एतमाद में उसकी पोस्ट भी मौजूद है। तो कहने लगे कि फिर एक टोटका आजमाया, वो ये था कि जिस जगह बिच्छू ने काटा होता था वहां बच्चे को पेशाब करवाते थे, बच्चे को ना वहां पेशाब करवाते थे। तो बिच्छू का काटा चीखता था। वो कहते ना, बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। मैंने दोनों देखे हैं, सांप का काटा भी देखा है, उसको झंझोड़ते थे, फिर वो गनूदगी में चला जाता था, फिर झंझोड़ते थे, हत्ता कि वो मर गया इसी कैफियत में। मैंने दोनों देखे हैं, बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए। वो चीखता था। कहने लगे एक नुकसान ये हुआ कि जब ये टोना हमारा बिल्कुल कामयाब हो गया, लेकिन एक नुकसान हुआ, जब कोई बंदा रोता था बच्चे भाग जाते थे कि आप पेशाब करवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, आप ना उस हस्ती के खिलाफ फतवा लिख के मुझे दे दीजिएगा, मैं उनको पहुंचा दूंगा कि ये पेशाब वाले आप काम शुरू कर दिए, आपने पेशाब वाले काम शुरू कर दिए। ये दलील कहां से निकाल के लाए हो? ये दलील कहां से निकाल के लाए हो कि आप पेशाबों से इलाज शुरू हो गया? मैं कि वैसे मेरी तरफ से आपको यह पेशाब वाला अमल टोटका आपको गिफ्ट है। अब बेचारे क्या बोले? ये एक शोबा है, अमलियात, वज़ाइफ, तावीज़ात या टोटके, ये एक पूरी दुनिया है। वैसे एक बात याद रखिएगा, तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। तजर्बा, और वो पोस्ट अकाबिर पर एतमाद में मौजूद थी, फिर मैंने उनको किसी के जरिए से भिजवा दी। बालों की बात याद रखें, बालों की बात चली थी। एक अमल दे रहा हूं, शायद आज तक नहीं दिया मैंने, जिंदगी में पहली दफा। ऐसा नहीं कि अमल छुपाता हूं, बाद अगर मेरे मुंह से ना, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था हवेली से, तो बातें कर रहा था, तो मेरा बेटा कहने लगा, आज तक आपने बताया नहीं। मैं बेटा याद ही नहीं है, जिंदगी में याद आता है तो बता देता हूं, बताया ही नहीं। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, यह बात याद रखिएगा। मंगल, वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में? मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना। छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा सुबह निकलना, मेहनत पे चलना, और शाम को आना, फिर देख गरम गरम खाना, बेहतरीन जिंदगी और लज्जतें मिलेंगे। लॉर्ड क्लाइवो यही कुछ करता था। और सिराजुद्दौला की महफिलें सरूद होती थी रक्स की, रात की आखिरी पहर में, और वो सुबह दोपहर को उठता था, और लॉर्ड सुबह उठ के क्लाइवो घोड़ी पे बैठ के निकलता था और शाम को आता था। और कायनात ने देखा कि सिराजुद्दौला पलासी की जंग अंग्रेज से हार के, लॉर्ड क्लाइवो जो है वो सुबह निकलता था, छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन कर कर खामी। सुबह के वक्त की बरकत, सुबह के वक्त की खैरें, सुबह के वक्त की दौलतें, सुबह के वक्त का माला माल होना एक और मौजू है, पूरा एक जिंदगी है, एक जिंदगी। हमारे एक मुखलिस है, वो कहने लगे कि अमेरिका में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा रश सुबह 4 से 5 के दरमियान होता है, सबसे ज्यादा रश। फिर मैंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, मेरे पास तो पूरे वर्ल्ड का 2-4 बंदों का राब्ता होता रहता है। उन्हें कि जी सुबह का वक्त, हमारी ना एक दफा तुर्किया में खाना शाम का नहीं खाया, शहर में गए तो सारा शहर बंद, केला लिया तो एक केला पाकिस्तानी 700 रुपए का, पाकिस्तानी, अब उसको पाकिस्तान से जरब देने शुरू कर दी, केला 700 का, और सारी के सारा शहर बंद है, सुनसान है। फिर जो पड़े थे कोई 2-4 बिस्किट गुजारा करके फिर सो गए। मजा आया जिंदगी का,
زندگی میں اس ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں، 2015 میں پہلی دفعہ گیا ہوں، میں نے یہی منظر دیکھا ہے، اور بھی ملکوں میں گیا ہوں یہی منظر دیکھا ہے، یہی منظر۔ یہ شام کے بعد کے رونق میلے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ناکام رونق میلے ہیں، کامیاب رونق میلے نہیں ہیں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ چلو شام کی بات بتاؤں، پھر رونق میلے کی ایک بات بتاؤں۔ اللہ کے حبیب کے ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بن کے گئے۔ گورنر سے مراد وہاں کے حکمران، اور گورنر سے مراد موجودہ گورنری کا نظام نہیں، بہت بڑا خیمہ ہوتا تھا بس۔ دیکھا کہ شہر کے لوگ جو ہیں غالباً یہ مدین کا علاقہ تھا، یا مدائن یا مدین، میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ مدائن اور ہے، مدین اور ہے، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ دیکھا کہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور رنگینیاں اور زندگی کا کیا نظام۔ تو انہوں نے ان کو روکا کہ رات کو باہر نہ نکلو، جلدی سو جانے کی زندگی کی ترتیب بناؤ اور جلدی اٹھنے کی۔ وہ نہ روکے، حتیٰ کہ روکنے کا مذاق اڑایا۔ پھر روکا، جب حجت تام ہو گئی پھر ایک حکم نامہ لکھوایا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکم نامہ لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو، اور عبقری کا رسالہ مسلسل دریائے نیل کے اس نقش کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ایک حکم نامہ لکھوایا، حکم نامہ انہوں نے کہ میں شہر کے جتنی بھی جنگل کے درندے ہیں، میں کملی والے کا غلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ آج رات جتنے بھی شہر کے درندے ہیں جو شہر سے باہر نکلے ان کو سب کو چیر پھاڑ دیں۔ اور یہ حکم نامے شہر کی مختلف جگہوں پہ لگوا دیے۔ انہوں نے اس حکم نامے کا بھی مذاق اڑایا، اور صبح لوگوں نے دیکھا تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کے در کا گدا ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض۔ پھر وہ بولتے تھے تو دریا چل پڑتے تھے، پھر وہ بولتے تھے تو زمینیں ٹھہر جاتی تھیں۔ زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زلزلے کو کوڑا مارا زمین کو، کیا عمر اس زمین پہ انصاف نہیں کرتا؟ آج کے بعد پھر مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور آگ نکلی آتش فشاں کی۔ آج بھی مدینہ کی زمینیں ساری جلی ہوئی ہیں، جہاں آج تک وہ رولر نہیں، آبادیاں نہیں پہنچی، آتش فشاں نکلا۔ حضرت تمیم داری گئے اور اپنی چادر سے اس کو ایسے کر کے اللہ اکبر کہتے گئے، آگ پیچھے ہٹتی گئی۔ تاریخ آج بھی ماننے کو تیار نہیں، لیکن انگریز ماننے کو تیار ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سچ ہے، اور کہا کہ وہ آگ وہاں واپس آتش فشاں لاوا واپس پہاڑ کے اندر سے نکلا تھا، وہاں گیا اور اس کے بعد اس پر پتھر دے دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک پھر وہاں سے لاوا نہیں نکلا۔ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق بناؤ، ذکر کی دنیا سے، تسبیح کی دنیا سے اور حلال کی دنیا سے ایسا تعلق بنا، تسبیحات کی دنیا سے مخلوق کو خدمت کے جذبہ دے کر، مخلوق کی خدمت کر کے، اور ہر مسلک، مذہب، فرقے اور رنگ و نسل کو برداشت کر کے، درگزر کر کے، رواداری کے مزاج کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق بنا، عبادت اور خدمت کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ بس جو حکم ہوا وہ ہو گیا۔ جنگل میں ایک گئے، میں بال کا عمل بتا رہا ہوں، بال کا اور منگل کے دن کی ساتھ، لیکن کہیں اور نکل گیا ہوں۔ جنگل میں ایک جگہ گئے، جنگل میں، اور وہاں جنگل کے درندے تھے اور وہ چیر پھاڑ دیتے تھے۔ آواز دی، اے جنگل کے درندوں، ہم کملی والے کے غلام ہیں، اور ہم آقا کملی والے کے غلام ہیں۔ آج رات ہم نے یہاں بسر کرنا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ افریقہ کا جنگل، اور مجھے ایک بندہ وہاں سے ہو کے آیا، اس نے مجھے بتایا، میں وہاں گیا ہوں،
اور کیا دیکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ کہا کہ نکل جاؤ، کہا تو دیکھا کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، ہر بندہ اپنے بچوں منہ میں لے کے نکل رہا ہے۔ اور مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا، میں اس جنگل میں گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں کملی والے کے غلام آئے تھے، آج بھی اس جنگل میں درندے نہیں ہیں۔ جنگل ویسے بھی، اور افریقہ کا جنگل ہو، درندے نہ ہو۔ یہ تسبیح خانہ جو تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے اور محبت اور پیار کو بانٹنے کے ذریعے یہ جو ایک زندگی دے رہا ہے، وہ زندگی، اس زندگی کا انجام یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے ایسا تعارف اور تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو کہہ دیں اللہ کر دیتا ہے۔ پھر درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر آتش فشاں بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر دریائے نیل بھی بات ماننے کو تیار ہے، پھر جنگل کے درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اس کی زبان ہوتا ہوں، بولتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، بڑھتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں۔ پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا۔ اس لیے فرمایا کسی فقیر سے بندہ اناد اور دشمنی نہ لے، اور فقیر بھی اگر کوئی صاحب نسبت ہے، ورنہ جو منہ سے نکلے گا ہو جائے گا، اور نقصان ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ اس کے واقعات دیکھیں، میں کسی فقیر سے دشمنی نہ کرے۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو۔ آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں۔ 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ اگر اس کا کوئی بال میسر ہو خود کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ہماری لا علمی ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو انگریزوں پہ نہیں ہوتا، یہ جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد، یہ انوکھی کہانیاں، لا علمی ہے، لا علمی۔ اس کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے اپکری کی سائٹ پہ، اس کا نام جادوئی لائبریری ہے، اور اس میں مسلسل کتابیں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی لنک ہو تو ضرور بھیجیں ہماری ٹیلی نار کے نمبر پر، آ رہی ہیں مسلسل کتابیں، آ رہی ہیں۔ اور انگریز کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، کتنا تہس نہس کیا، یہ لفظ سمجھ گئے؟ لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے۔ خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے
3 بال لے لیں. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں. عمل ضرور کریں. اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے، اس کے 3 طریقے بتاؤں گا. اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں. ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں. 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو. 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو. 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا. 300 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا. تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کووں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں. یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے. لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے. وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں، پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، لازم کریں. 1 پیسے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک، جتنا دل چاہے. کسی ضرورت مند ایسے کو جو سوال نہ کر سکتا ہو، اس کو یہ ہدیہ کر دیں، پر ضرور کریں، چاہے حسب توفیق جتنا بھی کر دیں. لیکن ایک بات بتاؤں، اس عمل کو میرا جی چاہتا ہے میں آج ذرا کھولوں. بال والا عمل قدرتی آیا ہے، کھولوں. اس کے کھولنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں. مجھے ایک چیز ملی ہے، ایک سچی کہانی ہے. ایک بہت بڑا انگریز عامل تھا جو کالے جادو کا ماہر تھا. یہ شیطانی جنات سے مدد لے کر انسانوں پر جادو کرتا تھا. حال ہی میں اس کی پوسٹ اس وقت نیٹ کی دنیا میں بہت وائرل ہے. اس نے بیان دیا ہے کہ میں چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی ایسے لوگوں کو جو 5 وقت کی نمازی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایک نور اور روشنی ہے، باوجود کوشش کہ میں ان پہ جادو نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہوں تو اس کا وار میرے وار کا ان پر اثر نہیں ہوتا. کہنے لگے یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، اور میں اس تجسس میں ایسا کیوں ہو رہا، اور میرا جادو ان مسلمانوں پہ جو نماز، ذکر، تسبیح، تلاوت کو کرتے ہیں، آخر ان پہ اثر کیوں نہیں کر رہا. اس اثر کو تلاش کرتے 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 جب میں قرآن، تسبیح، کملی والے کے فرمان تک پہنچا تو خود اسلام میرے سینے میں آ گیا. بنیاد یہ بنی. یہ میرے پاس ایک ریسرچ پڑی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. بنیاد یہ بنی کہ کیسی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، کون سی ایسی چیز ہے جس کا اثر نہیں ہوتا. اس نے بتایا کہ جس وقت میں کسی مسلمان پر جادو کو کوشش کرتا، کوئی مثبت روشنی یا انرجی، پازیٹیو ویز یا ریز، وہ چیزیں ان کے ارد گرد آ جاتی تھی، جسے میں نے آنکھوں سے دیکھا مصر کی دنیا میں.